ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے حقیقت پر مبنی قصے، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ آج ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایسے عاشق اور مرید کی داستان سنائیں گے جو کہ ایک عیسائی تھا، اور کس طرح وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرید بنا اور عاشق بنا، جبکہ وہ آپ کو قتل کرنے آیا تھا، جس کے بارے میں غیر مسلم تاریخ دانوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی انسان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ یہ شخص تھا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم کسی انسان کی عبادت کا تصور نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم مرید اور محبت اور عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آپ کو اس کا سارا قصہ سناتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکمرانی سنبھالتے ہی اسلامی انقلاب برپا کر دیا، جس کی صلیبیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ صلیبی طاقتوں نے سلطان کے خلاف اپنی مہمات تیز کر دی۔ انگریزوں نے مصر کی فوج میں موجود سوڈانیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مصر میں بغاوت کروانے کا پورا منصوبہ تیار کیا اور سوڈانی فوج بغاوت کرنے والی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علم ہو گیا۔ سلطان نے اس بغاوت کو شروع ہونے سے پہلے ہی کچل دیا۔ اسی دوران صلیبیوں نے بحر روم کے سمندری راستے سے حملہ بھی کر دیا۔ صلیبی چاہتے تھے کہ اندر سے بغاوت ہو اور ساتھ ہی وہ سمندری راستہ سے حملہ کر کے مصر پر قبضہ جما لیں۔ بغاوت کو ختم کرنے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کا حملہ بھی ناکام کر دیا۔ ان کی ساری فوج ساحل پر ہی ختم کر دی۔ چند فوجی اور کمانڈر ہی بچ کر واپس گئے۔ صلیبیوں نے مصر میں شکست کھانے کے بعد اپنا خاص پینترا استعمال کرنے کی سوچی اور بغاوت کرنے کے لیے اپنی کچھ خاص تیار کردہ جاسوس لڑکیاں بھیجی تھیں، وہ بھی واپس نہ آئی تھیں۔ صلیبیوں نے ان لڑکیوں کو واپس لانے کے لیے ایک 24 لوگوں کی چھاپا مار جاسوس پارٹی تیار کی، جن کو یہ مشن دینا تھا۔ اس پارٹی کے تمام لوگ مذہبی جذبات سے شرابور تھے۔ ان لوگوں کو زندگی موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا آخری مشن بس وہ لڑکیاں لانا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا تھا۔ اس پارٹی میں 3 سخت جان جیل کے قیدی بھی تھے، جن کو قید سے رہائی اور انعام و اکرام کی لالچ دے کر لایا گیا تھا، اور ان میں زیادہ تر وہ فوجی تھے جو تازہ سلطان کی فوج سے مار کھا کے آئے تھے۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے، وہ لڑ مرنے کے لیے تیار تھے اور جذباتی ہوئے تھے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ موقع ملے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنا اور پوری کوشش کرنا، یہ نہ ہو سکے تو لڑکیوں کو ہر صورت آزاد کروانا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی اتنی خوبصورت اور مہارت والی تھی کہ کسی بھی بادشاہ یا وزیر کو قابو میں کر سکتی تھی۔ اسی لیے صلیبیوں کو ان کی اتنی زیادہ فکر تھی۔ یہ بہت خاص طریقہ سے تیار کردہ جاسوس تھیں۔ جیل سے لائے گئے قیدیوں کے دل میں خاص طور پر نفرت بھری تھی، اور ان کو کہا گیا اگر تم لوگ سلطان کو جان سے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو خداوند یسوع مسیح راضی ہو جائے گا اور دیدار کروائے گا۔ ان میں ایک قیدی
مگنانا ماریوس تھا۔ اس کو خدا کو دیکھنے ملنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ مگنانا ماریوس کو اٹلی کی جیل سے لایا گیا۔ اس کو ڈاکہ زنی کے جرم میں قید کیا تھا۔ یہ سب لوگ ساحل کی طرف گئے جہاں ابھی تازہ جنگ ہوئی تھی۔ وہاں جا کر ان کو پتا چلا کہ قیدی لڑکیوں کو قاہرہ، جو کہ مصر کا دارالحکومت تھا، روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اب قاہرہ کی جانب جانے کی تیاری کرنے لگے تاکہ لڑکیوں کو راستہ میں آزاد کروا لیا جائے۔ دوسری طرف لڑکیاں لے کر جانے والے فوجی دستے کے کمانڈر کو ان میں سے ایک لڑکی موبی نے اپنا ہمنوا بنا لیا۔ وہ جان بوجھ کے سفر کو لمبا کر رہا تھا۔ لڑکیاں فرار ہونے کی ابھی ترکیبیں بنا ہی رہی تھی۔ راستے میں پیچھے سے مگنانا ماریوس اور 24 لوگوں کی پارٹی آ گئی۔ ان لوگوں نے لڑکیوں کو آزاد کروا لیا۔ محافظ فوجی سارے مارے گئے، بس 2 جان بچا کر قاہرہ کی طرف چلے گئے۔ لڑکیوں کو آزاد کروانے کے بعد صلیبیوں کی اس پارٹی کے کمانڈر نے کہا، اب ہم نے واپس جانا ہے، پر مگنانا ماریوس نے کہا، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جان سے مارے بنا واپس نہیں جانا۔ کمانڈر نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد لڑکیوں کو آزاد کروانا تھا، وہ ہم نے کروا لی ہے، اور سلطان اب یہاں نہیں ہے۔ وہ فتح کے بعد میدان جنگ سے واپس قاہرہ چلا گیا۔ ہم نے ان لڑکیوں کو بحفاظت واپس لے کر جانا ہے۔ مگنانا ماریوس نے کہا کہ میں سلطان ایوبی کو جان سے مار کے اپنا عہد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کی خوشنودی اور ملاقات کے لیے یہ کام کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ دوستو، داستان ابھی جاری ہے۔ آگے سٹوری پارٹ 2 میں سنیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبا دیں۔